سطر ایک ہے اور اس میں غلطیاں 3 ہیں. ایک سطر میں 3 غلطیاں. اور جو سطر کا تانا دے رہے تھے، اب یہ بات کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہم کوئی الزام لگائیں. پوری دنیا میں عربی جاننے والے لوگ اس کو چیک کر سکتے ہیں. یہ کتاب سامنے موجود ہے، ابھی ان کی زبان سے آپ سن لیں گے اور جو غلطیاں کی ہیں وہ ہم نشاندہی کریں گے. یہاں پر محققین حنفیہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے انہوں نے اس کتاب کے حوالہ جات کو پیش کیا، اور اس کے اندر عبارت جو فقہائے احناف کی طرف سے پیش کی، اس کے اندر ایسی غلطیوں کا ارتکاب کیا گیا کہ طالب علم بھی سن کے حیران رہ جائیں گے کہ کیا ایسا شخص جو مجدد ہونے کا بھی دعوے دار ہو اور شیخ الاسلام ہونے کا بھی دعوے دار ہو، وہ ایسی غلطیاں کر سکتا ہے؟ 5 نمبر سے لگا. فالمحققون من الحنفیۃ صرحوا بأنه لا يجوز تکفیر المسلم الا اذا لم يمكن تعویل کلامه لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم. تو اس میں لا یجوز تکفیر المسلم پڑھا جا رہا ہے، جبکہ تکفیر المسلم فاعل ہے لا یجوزو کا، اور بچہ جانتا ہے کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، مگر شیخ الاسلام کے نزدیک فاعل مجرور ہو جاتا ہے. تو یہاں پر عربی عبارت کیا؟ لا یجوز تکفیر المسلم، جس کو انہوں نے تکفیر المسلم پڑھا. دوبارہ اس کو سنائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے. فالمحققون من الحنفیۃ صرحوا بأنه لا يجوز تکفیر المسلم الا اذا لم يمكن تعویل کلامه لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم لا يجوز تکفیر المسلم. اس کے بعد عبارت سطر 1 ہے اور اس میں غلطیاں 3 ہیں، جس کے اندر ہے فلو کالا کلمتن تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ. اگر اس نے ایسا کلمہ کہا کہ جو ایک لحاظ سے ایمان کا احتمال رکھتا ہے اور کئی لحاظ سے کفر کا احتمال رکھتا ہے. لو کالا کلمتن، یہ مفعول بھی ہے اور موصوف ہے. آگے تحتمل اس کی صفت ہے، اور تحتمل میں جو ضمیر ہے ہیا وہ فاعل ہے، اور الایمان مفعول بھی ہے، اور الایمان پھر معطوف علیہ ہے اور اس پر عطف ہے والکفر کا. تو عبارت اس طرح ہے فلو کالا کلمتن تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ. اب انہوں نے اس عبارت کو پڑھتے وقت لو کالا کلمتن کی جگہ کلمتن پڑھا ہے، لو کالا کلمتن، اور آگے تحتمل الایمانو پڑھا ہے، یعنی مفعول کو فاعل بنا دیا. والکفرو پڑھا، یعنی معطوف اور معطوف علیہ کا جو اعراب ہوتا ہے وہ بھی آپس میں، یعنی چونکہ انہوں نے پہلے نمبر پہ غلطی کی ہے تو دوسرے پہ بھی غلطی کر دی ہے. تو یہ لائن 1 ہے اس کتاب کی، لیکن غلطیاں 3 ہیں. تانا یہ دیا جا رہا علماء حق کو کہ یہ سطر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیکن دیکھا گیا تو اپنی ایک سطر میں 3 غلطیاں موجود ہیں. یہ کو چیک کرنا چاہے تو کتاب الفکر دار الفکر کی چھپی ہوئی ہے، جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 199 ہے. اس پر یہ عبارت ہے جو انہوں نے اپنی دلیل کے طور پر پیش کی، اور ابھی آپ اس کو سن بھی سکتے ہیں. فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ فلو قال کلمۃ تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ. آپ نے سن لیا، فلو کالا کلمتن کہا، تحتمل الایمان من وجہ والکفر من وجوہ. تو یہ ایک سطر کے اندر 3 غلطیاں عبارت کی موجود ہیں. اس کے بعد استدلال کی غلطی جو اسی مقام پر ہے وہ اس کے اگلے سٹیپ میں بیان کریں گے. انہوں نے حدیث شریف بیان کی بخاری شریف سے کہ علم کو قبض کر لیا جائے گا، اور اس کے بعد لوگ جہال کو اپنا سردار بنا لیں گے. یعنی اساتذہ پر منطبق کرنے کے لیے جب انہوں نے پڑھی تو کرنا خدا کا ایسا ہوا
کہ جہاں سے اس چیز کا ذکر آنا تھا کہ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، لوگ ان سے پوچھیں گے اور وہ غلط فتوے دیں گے، تو جو عربی لفظ ہیں حدیث شریف کے کہ فتویٰ غلط دیں گے، تو شیخ الاسلام خود ہی وہ غلط پڑھ گئے. تو اس سے یہ نہیں پتہ چلا کہ قدرت نے ان سے پڑھوا دیا کہ یہ اوروں کے بارے میں نہیں، یہ تمہارے بارے میں ہی ہے جو تم اس کو پڑھ رہے ہو. یہ 17 نمبر پر ہے فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ علم. ان سے سوال کیا جائے گا تو پس وہ فتویٰ دیں گے علم کے بغیر. شیخ الاسلام نے یہاں پر افتو کی جگہ افتاؤ پڑھا ہے. اب یہ صرف کے استاد جنہوں نے اتنی کتابیں بھی لکھی ہیں، مولانا خادم حسین صاحب بیٹھے ہیں، کہ ایک ہوتا ہے محموز اللام اور ایک ہوتا ہے ناقص واوی. تو یہ ناقص واوی ہے، یہ محموز اللام نہیں ہے، اور انہوں نے اس کو محموز اللام بنایا، افتو کی جگہ افتاؤ پڑھا ہے. اور یہ بہت بڑا فرق بن جاتا ہے معنی کا. افتاؤ کا معنی اور ہے اور افتو کا معنی اور ہے. اب اس کو آپ سن سکتے ہیں کہ جو حدیث شریف کی عبارت بندہ صحیح نہ پڑھ سکے، آگے اس نے پھر ترجمہ کیسے کرنا ہے، استدلال کیسے کرنا ہے، اور آگے پھر وہ یہ دعویٰ کرے کہ دوسرے نہیں پڑھ سکتے، تو یہ آئینہ ضرور دکھانا چاہیے. 17 نمبر فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. فَسُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو یہ دیکھ لیا آپ نے کہ انہوں نے فَأَفْتَوْا پڑھا، افتو کی جگہ افتاؤ پڑھا، جس میں علماء جانتے ہیں کہ کتنا بڑا معنی میں فرق آ رہا ہے، اور گرامر کے لحاظ سے اور صرف کے لحاظ سے یہ کتنی بڑی غلطی ہے. شرح شفا شریف میں ایک عبارت انہوں نے پیش کی، وہاں پر ہے لعل الجمع بین الوصفین. تو اس مقام پر انہوں نے جو لعل کا اسم ہے اس کو مرفوع پڑھا ہے، لعل کے اسم کو مرفوع پڑھا ہے. یہ 20 نمبر پر وہ عبارت موجود ہے جس کے اندر ان انک ان اور یہ جو سارے احکام ان کے لحاظ سے خلاف ورزی کرتے ہوئے عبارت پڑھی گئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے لعل الجمع بین الوصفین، 2 وصف جمع کیے ہیں اس نے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے لعل الجمع بین الوصفین، 2 وصف جمع کیے ہیں اس نے. وہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس نے لعل الجمع بین الوصفین، 2 وصف جمع کیے ہیں اس نے. کہ تم حسد کرتے ہو اور یہ ہے وہ ہے، میں تو کہہ دوں کہ تم ابر کرم ہو، لیکن کاش کے صحرا بھی میرے لفظوں کی تصدیق کرے. اب جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ لعل کا اسم جو ہے اس کو پڑھنا کیسے ہے، آگے اجتہاد کرنا اور اس سے آگے بڑھنا کتنی دور کی بات ہے. لعل الجمع کو پڑھا گیا ہے لعل الجمع. ایسے ہی ابن عابدین کی عبارت پیش کرتے ہوئے ایسا کمال کر دکھایا کہ مضاف الیہ کو مرفوع پڑھا ہے، مضاف الیہ کو مرفوع پڑھا. یہ میرے پاس تنبیہ الولات موجود ہے جو رسائل ابن عابدین کے اندر ہے، ایک رسالہ. اس میں یہ ہے منہا، اس سے عبارت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے منہا ان امر الدم خطر عظیم حتی لو فتح الامام حسنا او بلدتا. یہ عبارت پڑھتے پڑھتے وعلم ان فیہا مسلما لا یحل له قتل احد من اہلها، لا یحل له قتل احد من اہلها، کہ جس وقت کسی بادشاہ نے کوئی شہر فتح کیا اور جان لیا کہ اس شہر میں ایک مسلمان بھی ہے، تو اس کے لیے کیا ہے لا یحل له قتل احد من اہلها. تو یحل کا فاعل جو ہے وہ قتل ہے، اور قتل مضاف ہے اور احد مضاف الیہ ہے. لا یحل له قتل احد من اہلها، کہ اس کے باشیوں میں سے کسی کو قتل کرنا اس بادشاہ کے لیے جائز نہیں ہے. تو یہاں پر ڈاکٹر قادری نے جو قتل احد ہے اس میں احد کو جو کہ مضاف الیہ مرفوع پڑھا ہے. قتل احد میں قتل مضاف ہے اور احد مضاف الیہ ہے، اور دونوں مل کے یہ فاعل بنتے ہیں لا یحل کا.
اور انہوں نے یعنی ایسا کمال کر دکھایا ہے کہ مضاف الیہ کو، جو کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ مجرور ہوتا ہے، مضاف الیہ کو انہوں نے مرفوع پڑھا ہے۔ 9 نمبر پہ پڑھ کے دکھا دیں۔ علم ان فيها مسلما لا يحل له قتل احد من اهلها لاحتمال ان يكون المقتول هو المسلم علم ان فيها مسلما لا يحل له قتل احد من اهلها لاحتمال ان يكون المقتول هو المسلم۔ اب پھر غور کرنا، یعنی احد قتل پہ وقف کر کے آگے احد کو مرفوع پڑھا جا رہا، حالانکہ وہ قتل جو ہے وہ مضاف ہے اور احد مضاف الیہ ہے۔ آگے ایک بار پھر یہ سنا دیں۔ علم ان فيها مسلما لا يحل له قتل احد من اهلها لاحتمال ان يكون المقتول هو المسلم علم ان فيها مسلما لا يحل له قتل احد من اهلها لاحتمال ان يكون المقتول هو المسلم۔ ایسے ہی اسی کتاب کی اس میں لفظ دم جو ہے عربی زبان میں وہ مشدد نہیں ہے، میم جو ہے وہ مشدد نہیں ہے، لیکن انہوں نے عبارت پڑھتے وقت اس کو مشدد پڑھا، جو کہ بالکل قواعد کی اور لغت کے خلاف۔ اس سلسلہ میں 7-8 نمبر پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ان امر الدم میں خطر و نظیم، فرماتے ہیں کہ ان امر الدم میں خطر و نظیم، فرماتے ہیں کہ ان امر الدم میں خطر و نظیم۔ ان امر الدم میں تو ہے ان امر الدم، یہ دم میں نہیں ہے، اور عربی زبان میں اس کی ایسی پروننسیشن نہیں اور نہ ہی لغت میں ایسا موجود ہے۔ اس کے بعد فَإِنَّنَا أَن نَخْشَى أَن يَكُونَ صلی اللہ علیہ وسلم اولا، یہ ابن عابدین کی عبارت پیش کرتے ہوئے انہوں نے جو ان یکونا کا اسم ہے وہ ضمیر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف راجع ہے، اور ساتھ انہوں نے لکھا بھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن انہوں نے پھر بھی جو بعد میں اول خبر ہے اس کو اسم بنا دیا، اور ان یکونا صلی اللہ علیہ وسلم اولو پڑھا ہے، حالانکہ وہ کیا ہے اولا۔ اس سلسلہ میں فَإِنَّنَا نَخْشَى أَن يَكُونَ صلی اللہ علیہ وسلم اول من يسألنا من اندمه یوم القیامہ، کہ ناحق قتل کیا تو سرکار سب سے پہلے پوچھیں گے۔ اس کے ترجمے میں بھی غلطی کی ہے کہ انہوں نے کہا سب سے پہلا سوال یہ ہوگا، حالانکہ اول اس لحاظ سے کہ پوچھنے والے سب سے پہلے، کہیں سرکار ہی نہ پوچھ لیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس عبارت کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں 14 نمبر پر۔ فإننا نخشى أن يكون صلى الله عليه وسلم أول من يسألنا عن دمه يوم القيامة فإننا نخشى أن يكون صلى الله عليه وسلم أول من يسألنا عن دمه يوم القيامة فإننا نخشى أن يكون صلى الله عليه وسلم أول من يسألنا عن دمه يوم القيامة۔ تو اولو پڑھا گیا، حالانکہ یہ اولو نہیں ہے، اولا ہے۔ یہ اس لیے پیش کر رہا ہوں شروع سے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ٹیکسٹ پڑھنا، عبارت پڑھنا، متن پڑھنا، شرح پڑھنا، اس میں پہلے انسان صحیح پڑھتا ہے تو پھر آگے اس کے مطابق اس کو ترجمہ آتا اور پھر اس کا وہ اس سے صحیح استدلال کر سکتا ہے۔ اور اگر اب عبارت میں ہی اتنی غلطیاں ہوں تو آگے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ مفہوم جو ہے اس کو صحیح طریقے سے بیان کیا جائے۔ ایسے ہی ایک مقام پر عبارت پڑھتے ہوئے آپ جانتے ہیں کہ لم آ جائے تو مضارع کے آخر میں جزم ہوتا ہے، انہوں نے کہا لم اعلم، لم اعلم، عبارت پڑھتے وقت اس انداز پہ عبارت پڑھی گئی۔ 21 نمبر پہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ وقال ولم اعلم من حرم، وقال ولم اعلم من حرم، وقال ولم اعلم من لم اعلم، آپ نے یہ سنا۔ ابھی ہم اصل آواز میں سنا رہے ہیں تاکہ کسی کو شک نہ رہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حاسد ہیں یہ لوگ، حسد کرتے ہیں۔ اب ایسے غلط پڑھنے والے پر حسد رشک کون کرے گا؟ حسد یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے وہ اس کے چھن کے میرے پاس آ جائے، رشک یہ ہے کہ اس کے پاس بھی رہے میرے پاس بھی آ جائے۔ اور یہ غلط جو پڑھے اس پر نہ کسی کو حسد ہو سکتا ہے نہ ہی رشک ہو سکتا ہے۔ اور ایسی غلطیاں کہ اتنی عجیب اور اتنی
یعنی کچی باتیں اس میں سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے ہی وہ شخص اپنی کتاب جو اس نے پہلے لکھی تھی پڑھ لے تو ہر بات کا جواب اس میں موجود ہے۔ تحفظ ناموس رسالت یہ ڈاکٹر طاہر القادری کی چھپی کتاب ہے، اور میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تقریر میں کہا کہ لوگ میری کتابیں پڑھ کے یہ تقریریں کرتے پھر رہے ہیں، تو میں تمہارے سامنے حلفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے جب اس تقریر جو یہ 13 گھنٹے کی آئی اس کا جواب دینا چاہا تو پھر میں نے اس کتاب کو پڑھا۔ اللہ کے فضل سے اس موضوع پر میری کتابیں رسائل، یہ شان رسالت سمجھنے کا ایمانی طریق، یہ پہلے موجود ہے۔ تحفظ ناموس رسالت ایک فرض اور ایک قرض، یہ چھپا ہوا ہے۔ یہ شان رسالت ہے ذرا ہوش سے بول، یہ چھپا ہوا ہے۔ منصب نبوت اور عقیدہ مومن، یہ پہلے پرنٹڈ موجود ہے۔ انما انا باشر مثلکم کا قرآنی مفہوم، یہ پہلے چھپا ہوا ہے۔ تحفظ ناموس رسالت اور گستاخ کی سزا، یہ تفصیلی مقالہ پہلے موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ غایت الحواشی جو 3 جلدوں میں میرا عربی کا مقالہ ہے، اس کے اندر یہ تفصیلی بحث موجود ہے جو کہ چھپی ہوئی ہے، یہ پی ایچ ڈی کا جو میرا مقالہ ہے۔ اور اس کے ساتھ اسی موضوع پر اور بھی ہمارے مقالات موجود ہیں جن میں ناموس رسالت سے بے خبری ایک المیہ اور تحفظ ناموس رسالت امتحان بھی ایمان بھی، اس کے علاوہ شان رسالت کی یکتائی اور ناموس رسالت کے پہرے داروں جاگتے رہنا، یہ تمام خطابات اس سلسلہ میں پہلے موجود ہیں۔ تو میں یہ وضاحت کرنا چاہتا تھا کہ کسی کو بھول نہ رہے، اللہ کے فضل سے جو ہم نے دلائل دیے ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، اور میں یہ پیش کروں گا وہ